میرے سوات کے لوگ ہزاروں لاپتا ہے، ایکسٹرا جوڈیشلی مارا گیا ہے ان کے زمینوں پر قبضے ہیں، سیکشن 4 سے لے کر جتنے بھی وہاں سیاسی مقامات ہیں وہاں پر اس ملک کے اس فوج نے قبضہ کیا ہے۔ وہاں کے لوگ اب موٹر وے کے نام پر اپنے زمینوں سے، اپنے کھیتی باڑی سے محروم کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیر کی طرف جائیں تو وہاں کے لوگ ایک برباد زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پر مکئی کا فصل بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ پھر اس میں دہشت گرد گھس کر چلے جاتے ہیں۔ دہشت گرد مکئی کے فصل تک کیسے آتے ہیں، آپ اس پر بات کرو۔ آج دیر کے دیار جو ہے وہ دیر کے لوگوں کو نصیب نہیں، اس پر اس ملک کے بریگیڈیئر اور جنرل کاروبار کر رہے ہیں۔ دیر کے لوگوں میں ہمیشہ خوف و ہراس کا ایک سما ہے کہ آپ کو مارا جائے گا۔ وہاں پر سیاست پر پابندی ہے۔ ہمارے دوست سجاد پشتین ہر دوسرے دن جیل اور تھانوں میں ہوتا ہے کہ دیر کے سرزمین سے یہاں پر پختون یونٹی کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہو، غلامی ہی غلامی ہے۔ آپ آئیں مالاکنڈ میں، وہاں پر آئس اور ڈرگز کے کاروبار ہیں، اور وہاں کے نوجوان جب ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے تو ان کو شہید کر دیے گئے، اور آج تک اس کو انصاف نہیں ملا۔ مردان کے کاروبار، یہاں مردان کے نوجوان کھڑے ہوں گے، مردان کے جتنا بھی کاروبار ہے 7,000 دکانوں سے لے کر شادی حال پر فوجوں کا قبضہ ہے۔ سوابی کے جو پانی کا وہاں ذخیرہ ہے، ڈیم ہے جس سے بجلی پیدا ہو رہی ہے، 6,500 میگا واٹ، اتنی بجلی جو پورے ملک کے لیے کافی ہے، مگر پشتون بیلٹ کو اپنے سوابی کی بجلی میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور آپ پشاور میں آئے روز دھماکے ہیں، آئے روز ٹارگٹ کلنگ ہے، کبھی فوج کے نام پر، کبھی CTD کے نام پر، کبھی دوسرے دہشت گردی کے نام پر پشتونوں کو مارا جا رہا ہے۔ خیبر کے نہ مساجد محفوظ ہے، نہ ان کے گھر محفوظ ہے، نہ ان کے تیرا محفوظ ہے، نہ باڑا محفوظ ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، اور ہر روز خون بہایا جا رہا ہے۔ محمد کا یہی حال ہے، محمد کے ماربل اور نیفرائٹ ان سے یہ جرنیل بتا لیتے ہیں۔ قبضے ہیں، باجوڑ کا حال 4,500 ٹارگٹ کلنگ ہوئے ہیں۔ میں پہلی بار جب باجوڑ جا رہا تھا، یہ باتیں سن لے اس ملک کے حکمران، جب میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا وہ بالکل مدہوش تھے مجھے دیکھ کر، میں حیران تھا کہ تحریک کے ساتھ میں نے محبت دیکھا تھا، اس حد تک محبت کیسے ہے۔ پھر ایک دوست بتا رہے تھے یہ سارے ٹارگٹ کلنگ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے اولادیں ہیں جو آج اس تحریک کے لیے اٹھے ہیں۔ یہ نوجوان ابو ذر ایک بچہ تھا جو 7 بہنوں کا ایک بھائی تھا، وہ اپنے بہنوں کے لیے، اپنے ماں کے لیے چپس فروخت کر کے ان کے لیے روزی کماتے تھے، اور اس ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک دن ابو ذر کی روزی نہیں، ابو ذر کا خون پڑا ہوا تھا۔ یہ اس کا ماموں ہے، یہاں کھڑے ہیں۔ اس ملک کے اس مقتدر حلقوں کے سامنے آج ہم فریاد رکھنا چاہتے ہیں کہ نارتھ وزیرستان کے 700 مائیں رو رہے ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں مار دیا ہے ان کو۔ جنوبی وزیرستان میں روزانہ لینڈ مائنز ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ لکی مروت امن کا گہوارہ تھا، آج لکی مروت کے لوگ بدامنی کے نشان بن گئے ہیں۔ منو میں آج بھی بکاخل کے IDPs رہ رہے ہیں۔ جانی خیل کو آج بھی یہ خبر ملی ہے کہ طاقت کے ذریعے، فوجی طاقت کے ذریعے آپ لوگوں کو ہم اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ آج کرم کا حال دیکھو، سنی اور شیعہ کے نام پر فساد کیا جا رہا ہے۔ ہم سنی شیعہ وہاں بھائی بھائی ہے، کیوں اس طرح کے فساد وہاں پر ریاست رچا رہے ہیں؟ اورکزئی کے لوگ IDPs ہیں، ان کے گھر تباہ و برباد ہے، اور
یہاں تک کہ پچھلے سال برطانیہ کے فوجوں کو لے کر وہ وہاں پر ایک ایسے جگہ پہنچ گئے جہاں پر ہمارے آباء و اجداد نے ان فرنگیوں کو مارا تھا، اور پاکستانی فوج ان فرنگیوں کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر دشمن قبائل پشتون آئے تھے اور ان کو ہمارے فوجوں کو یعنی فرنگیوں کو مارا تھا۔ محترم، آج روپ کے لوگ شعور کے لوگ ہیں، وہ بدامنی کے شکار ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، قلعہ سیف اللہ میں دھماکے ہو رہے ہیں، درا زندہ کے وسائل پر قبضے ہیں، ضلع شیرانی میں طالبانوں کی آمد کی باتیں ہیں، لورلائی سے لے کر ہرنائی تک آج کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں، زیارت کے زمینوں پر قبضے، کوئٹہ میں 40,000 ایکڑ سے زائد انہوں نے زمین پر قبضہ کیا ہے، قلعہ عبداللہ میں بدماش بنائے ہیں، سارے ریاست کی پشت پناہی حاصل ہے اس کو، اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں۔ چمن کے گیٹ پر روزانہ چھوٹے چھوٹے بچے جو روزگار کے لیے آتے ہیں، ہر روز تشدد کر کے ان کو واپس بھیجا جاتا ہے، ہر روز وہاں پر پختونوں کے عزتیں نیلام ہو رہے ہیں، ہر روز ان کے کاروباروں پر قبضے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ نے پاکستان کو چلانا ہے، اگر اس ریاست کو اس طریقے سے قائم کرنا ہے، پاکستان کے مقتدر حل کو میری طرف سے سن لو، ہم پھر آزادی مانگیں گے، آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ نامعلوم افراد اور کوئی نہیں ہے، ISI اور MI کو نامعلوم افراد کہتے ہیں۔ ہمیں کسی اور شکل میں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو۔ اس ملک کے جرنیلوں کو کہتے ہیں واللہ ہم نے ایک بار شروع کیا، کوئی کسی ایک کو بھی پھر ہم معاف نہیں کریں گے۔ ہمیں پاکستان کے مقتدر حل کو میری طرف سے سن لو، ہم پھر آزادی مانگیں گے، آزادی کی جنگ لڑیں گے۔ اب ایک بات ہوگی، یا آپ نے زندگی کا حق دینا ہوگا یا آزادی کی جنگ ہوگی، یا اب مزید اب آپ ہمیں کیا مارو گے؟ 80,000 میرے وطن کے اکابرین کو مارا ہے، 80,000 میرے وطن کے نوجوانوں کو مارا ہے۔ اس ملک کے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر میں جرت ہے؟ آئے میں آپ کو ان کے کینٹ کے دروازے میں بتاؤں گا کہ کون کون دہشت گرد اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے۔ وہ SHO صاحب کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد رہا کر دوں گا، میں نے کہا SHO صاحب آپ کی نہ اتنی اوقات ہے کہ مجھے اریسٹ کرو، نہ اتنے ہیں کہ آپ رہا کر دو۔ آپ نے سودا کیا ہوا ہے، آپ نہیں کر سکتے ہو، غلامی کی زندگی ہے، جوش سے گزارو۔ آج ان لوگوں کا احتجاج برداشت نہیں کیا جو 20 سالوں سے اس ریاست کے توپیں، ٹینک، جہازیں، خودکش بمبار، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، ٹارگیٹ کلنگ، لاپتہ افراد برداشت کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کے گولیاں برداشت کیے، وہ ہمارے باتیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مگر آپ یقین رکھیں، یہ بات آج ان مغروروں کو عجیب لگے گی جب میں آج یہ بات کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اپنے فریاد سنانے سے روک دیا۔ واللہ تاریخ میں یہ ہماری ناکامی نہیں، آپ کی ناکامی سمجھی جائے گی۔ یہ میں آج ثابت نہیں کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، مجھے چند سال موقع دے۔ یہ جو آج آپ نے راستہ روک لیا، واللہ میں ثابت کروں گا کہ یہ آپ کی غلطی تھی، ہماری نہیں۔